الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ملفوظ گرامی تلاوت کیا گیا۔ اس قرآن کریم کی آیت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث پاک ارشاد فرمائی، ان دونوں کے اندر آخرت کے متعلق کچھ تعلیمات ہیں، کچھ پیغامات ہیں۔ میں اکثر پچھلے کچھ جمعہ سے بات کر رہا تھا، پچھلے کچھ جمعہ کے اندر اپنا آپس میں جو مذاکرہ چل رہا تھا وہ دنیا کے اعتبار سے چل رہا تھا۔ ہم دنیا میں کیسے کامیاب ہو جاوے، دنیاوی دولت کیسے جمع کر لے، دنیا کے اندر بزنس میں ہم سکسیسفل کیسے ہو جائے، وہی چند جمعے سے وہی تذکرہ چل رہا تھا۔ اب ہم اپنا جو اصل مقصد زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی طرف تھوڑا آتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ان الذین قالوا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب تو صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کے اوپر جمے رہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں آسمان سے۔ یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے آ کر اس سے کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور پھر آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست تھے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تمہارے دوست رہیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی خواہش تمہارا دل کرے گا، تمہارا من چاہے گا، وہ سب کچھ ہے. اور وہ بھی چیزیں ہیں جن کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا گیا تھا. نزلا من غفور الرحیم، یہ رب کریم کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے. یہ تو میں نے اس کا ترجمہ کر لیا. میرے محترم دوستو، انسان دنیا کے اندر آیا ہے دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے. دنیاوی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ آخرت کی جو زندگی جو اصل مقصود ہے جس کو ہمیں بنانا ہے، تو آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. تو دنیاوی زندگی مقصود نہیں ہے، مقصود اصل اخروی زندگی ہے. ہمارا اصل جو مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا اور دنیاوی زندگی گزارنے کا، وہ ہمارا اصل مقصد اخروی زندگی ہے. کیونکہ دنیاوی زندگی بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے. ہم 50-60 سال کی زندگی کہتے ہیں، لیکن آدمی کو بلوغت اور سنجیدہ ہونے تک پہنچتے ہی اس کو 20 سال تو ایسے ہی لگ جاتے ہیں. 20 سال سے چھوٹے بچے کو ہم بچہ ہی سمجھتے ہیں. اس کی غلطی کو بھی ہم بچہ کی غلطی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہے، غلطی ہو گئی. تو اس کو سنجیدہ ہونے تک تو 20 سال لگ جاتے ہیں. اب 20 سال کے بعد بچے 40 سال، اس میں اس کو کچھ وقت کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے. تو کل ملا کے ہم دیکھتے ہیں تو 10 سے 15 یا 20 سال کچھ ایسے وقت اتنا ٹائم رہتا ہے جس کے اندر وہ کچھ کر سکتا ہے، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو. سیدھی بات ہے. اگر 60 سال کی زندگی پکڑے تو 20 سال تو اس کو نادانی کے اندر چلے گئے. بچے 40، اس میں 40 کے اندر بھی اس کو سونا بھی ہے 8-10 گھنٹہ، کھانا بھی ہے، اپنی ضروریات کو پورا بھی کرنا ہے. تو اس کے اندر آدھا ٹائم نکل جاتا ہے. نکلتا ہی نہیں نکلتا ہے. اس کے اندر 24 گھنٹے میں سے آدھا ٹائم اس میں نکل جاتا ہے کھانے میں، پینے میں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، سونے میں وغیرہ کے اندر. تو بچے 20 سال کے اندر اس کو یا تو اپنی دنیاوی زندگی بنانا ہے، یا پھر اخروی زندگی بنانا ہے، یا پھر دنیا اور آخرت دونوں زندگی بنانا ہے جو اسلام کے اندر پسندیدہ ہے، اسلام میں مرغوب ہے. تو میرے محترم دوستو، کتنا مختصر سا وقت ہے، بہت ہی مختصر ہے. 15-20 سال کو بدلے لمبی عمر نہیں ہے. آج کل خصوصاً بمبئی کے ماحول میں تو مہینوں کے مہینے کب چلے جاتے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ایک مہینے گیا، ابھی 2019 شروع ہوا ہے نا، 2020 کب شروع ہوا پتہ بھی نہیں چلے گا. بہت اسپیڈ سے وقت پاس ہو رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، فین چلو کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت ہی مختصر، بہت ہی لمیٹیڈ جو زندگی دی ہے، انلمیٹیڈ، لامحدود، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کو بنانے کے لیے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیاوی زندگی گزارنا ہے اور گزار کے پھر چلے جانا ہے. آخرت دیکھا جائے گا. جب آخرت کی بات آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے. کسی کا حق مارنا ہو آرام سے مار لیتے ہیں، کسی کا مال غصب کرنا ہو آرام سے غصب کر لیتے ہیں، کسی کا چیٹ کرنا ہو آرام سے ہم چیٹنگ کر لیتے ہیں، گالی گلوچ کرنا ہو گالی گلوچ آرام سے کر لیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی کوئی کہے بھائی اللہ سے ڈر، مر کے جانا ہے، آخرت میں حساب دینا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آخرت کا حال دیکھا جائے گا. میرے محترم دوستو، میں بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جو واقعہ پیش کیا تھا مفلس کے بارے میں کہ میرے امت کا مفلس ترین شخص کون ہوگا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا تھا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کھانے کو ہو نہ پہننے کو ہو، وہ امت کا مفلس ترین شخص ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ مفلس نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا کہ یہ نہیں تو یہ ہوگا، یہ نہیں تو یہ ہوگا. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کی نفی کی.
پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اپنی امت کا مخلص ترین شخص کون ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مخلص ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے 5 وقت نماز کا پابندی کرنے والا، صوم و صلاۃ کا پابندی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرنے والا ہوگا، اور کل قیامت کو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، ڈھیر ساری نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کی ہوگی، لوگوں کو تکلیف برا بھلا کہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے حقوق اس کے اوپر ہیں وہ لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صاحب حقوق کو حقوق دلائیں گے، جس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی کچھ صاحب حقوق باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر گناہوں کا پوٹلا لے کر جائے گا۔ کیا لے کر آیا تھا اور کیا لے کر جا رہا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، ہم دنیاوی زندگی کو ہرگز حقیر نہ سمجھیں، مختصر زندگی ہے، بہت شارٹ زندگی ہے، لیکن بہت ہی اہم ترین زندگی ہے۔ اہم ترین اس وجہ سے ہے کہ ہم یہاں جیسا بوئیں گے ویسا ہی ہمیں کاٹنا ہے، اور بہت اہم ترین اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ امتحان ہال کی طرح ہے، امتحان گاہ کی طرح ہے۔ بچہ امتحان ہال میں، امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کے پاس وقت کتنا رہتا ہے؟ جیسے ایچ ایس سی یا ایس ایس سی کا ایگزام دیتا ہے تو اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا زیادہ 3 گھنٹے کا وقت رہتا ہے، 3 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن یہ 3 گھنٹے اس کے 3 سال یا 30 سال کی لائف بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ 3 گھنٹے کا جو وقت ہے اس کے 3 سال یا 30 سال کی لائف بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اسی 3 گھنٹے کے اندر رہتے ہوئے اسے سنجیدگی سے ہر آنسر کا صحیح جواب دے دیا، ہر سوال کا صحیح جواب تحریر کر دیا، تو میرے محترم دوست یہ بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی 3 گھنٹے کے اندر اس نے بس ٹائم پاس کر دیا کہ چلو بیٹھا ہوں تو اب تک پورے سال کچھ پڑھائی کیا نہیں ہوں تو ابھی کیا لکھوں، ٹائم پاس کر رہا ہے، جو آنسر کچھ اور ہے، کوشچن اس کا کچھ اور لکھ رہا ہے، مانگا کچھ اور گیا ہے، تحریر کچھ اور کر رہا ہے، تو میرے محترم دوستو اپنی لائف برباد کر رہا ہے، اپنی لائف برباد کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور کہ یہاں جب 3 گھنٹے تحریر کر رہا ہے، ٹیچرز جو نگرانی کے اندر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ غلط لکھ رہا ہے، تو کوئی بہت ہی ہمدرد ٹیچر ہوگا، حالانکہ یہ بھی قانون کے خلاف ہے، اس کو اس ٹائم تنبیہ نہیں کرے گا، اشارہ کر سکتا ہے، اشارہ کرنے کی بھی گنجائش قانون نہیں ہے، لیکن کوئی بہت ہمدرد ہوگا تو اشارہ کر دے گا، ایسا مت کر تو غلط لکھ رہا ہے، یا اور زیادہ کوئی ہمدرد ہوگا، اپنا ہوگا، یا کچھ لے بے دے کے کچھ پٹایا ہوگا تو کچھ اور اتنا گائیڈ کر سکتا ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، اس کا آنسر یہ ہے، یہ لکھو، اس کے باپ نے کچھ پیکٹ جیب گرم کی ہوگی تو میرے محترم یہ حالانکہ یہ قانون غلط ہے، تو باقی کوئی مار ڈپٹ کے تم یہ غلط لکھ رہے ہو اس کو صحیح کرو ایسا کوئی نہیں کرے گا، ایسا امتحان گاہ کے اندر اور امتحان ہال میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم دوست ٹھیک اسی طرح آج ہم میں سے ہر کوئی اپنی لائف کو لے کر مطمئن ہے، میں تو بڑا اچھا جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، الحمدللہ کھاتا اچھے سے ہوں، اچھے سے پیتا ہوں، میرا روزگار اچھے سے چل رہا ہے، اور فلاں گناہوں کے اندر ہوں، پھر بھی میری روزی روٹی اچھے چل رہی ہے، پورا گناہوں کے اندر مجھے معلوم ہے، میں اپنے گریبان میں جا کے دیکھوں مجھے خود معلوم ہے کہ میں کن گناہوں کے اندر، کن معصیتوں کے اندر مبتلا ہوں، اور کن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہا ہوں، لیکن پھر بھی دل مطمئن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود کھلا رہے ہیں، اس کے باوجود پلا رہے ہیں، اس کے باوجود عزت سے رکھے ہیں، میری عزت کا پردہ پڑا ہوا ہے، مجھے کسی طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی تنبیہ نہیں آ رہی ہے، تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو کامیاب ترین انسان ہوں، میں تو کامیاب ترین انسان ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارا ابھی فی الحال جو دنیوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ کا نہ آنا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں آزاد چھوڑ دینا، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ امتحان ہال کے اندر 3 گھنٹے کے لیے بچے کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے کیا کہا، کچھ ایسے ہمدرد ٹیچرز ہوتے ہیں جن کا اس بچے سے قریبی تعلق ہوتا ہے، یا اس بچے کے والدین سے قریبی تعلق ہوتا ہے،
وہ اس بچے کو کہیں تنبیہ کر لیتے ہیں، کچھ اشارہ کر لیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح کچھ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو مس گائیڈ کر لیتے ہیں، مس یوز ہو جاتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کان پکڑ کر اس کو اپنا سیدھے راستے پہ لے آتے ہیں. دوائی کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے اچانک کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ جو ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، وہ ترنت اٹینشن ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ چوک ہوئی ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں. اب ناراض کیوں ہے؟ اس کی ناراضگی کی وجہ تلاش کرتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے میں حالات کا شکار ہو گیا ہوں، پچھلے 2 سال سے میں حالات کا شکار ہو گیا ہوں. تو پہلے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک میرے حالات میں تبدیلی آ گئی ہے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ ایسا اچانک کیوں ہو گیا. پھر اللہ والے اس کے حالات کو پرکھتے ہیں، بھائی تم پہلے کیا کرتے تھے، ابھی کیا کر رہے ہو، تم کون سی ایسی معصیت ہے، کون سا ایسا گناہ ہے اپنے بارے میں دیکھو جس کے تم مبتلا نہیں تھے اور تم مبتلا ہو گئے ہو. پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے سود سے اپنا لون پہ گھر لے لیا ہوں، یا لون پہ گاڑی نکال لیا ہوں، یا لون سے پیسہ لے کے اپنا کمپنی شروع کر دیا، اپنا بزنس شروع کر دیا ہوں، یا پھر میری فیملی کے اندر یہ برائی نہیں تھی اب یہ برائی آ گئی ہے. وہ اپنی برائی کا اظہار کرتا ہے اللہ والوں کے سامنے، پھر اللہ والے اس کی تشخیص کرتے ہیں اور وہ بندہ وہیں سے پھر اپنا صحیح راستہ پکڑ لیتا ہے. لیکن ان کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ جن کے والدین کے ساتھ ان ٹیچر کا قریبی تعلق ہو، یا اس بچے کے ساتھ اس ٹیچر کو بہت ہی ہمدردی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کہاں سے کہاں کمپیئر کر رہا ہوں؟ ایگزام ہال سے ہماری لائف کو کمپیئر کر رہا ہوں. ایگزام ہال میں جو بچے بیٹھے ہیں ان کو ہماری ذات سے کمپیئر کر رہا ہوں، اور ایگزام ہال میں جو ٹیچر جو نگرانی کر رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں تو صرف اور صرف عمل کرنا ہے، یہاں پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. پکڑ دھکڑ صرف انہی کی ہوگی جن کے بچوں کے ساتھ ان کے ٹیچرز کو قریبی تعلق ہوگا یا قریبی ہمدردی ہوگی. یعنی کہ جن بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا اور جن بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خصوصی محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کی پکڑ فرمائیں گے دنیا کے اندر بھی اور تنبیہ فرمائیں گے. باقی مجھے آزاد چھوڑ دیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے، جانے دو کتنا دور جاتا ہے، کتنا دور جاتا ہے. وقت آنے پر پھر رسی کھینچ دیں گے اور اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ملے گا. جیسا کہ بچہ پورا 3 گھنٹے پاس کر لیا، اس نے جو بھی لکھنا تھا لکھ دیا. اب جب ریزلٹ ڈے ہوگا، اب ریزلٹ ڈے کے اندر کسی بچے نے 98% پاس کیا ہے، کسی نے 95، کسی نے 80، کسی نے 70. کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 30% پاس کر کے ناپاس ہوئے ہیں. 30% اسکور کیا ہے اور 35% میکسیمم یہ تھا اسکور کرنے کا، انہوں نے 30% پاس کیے ہیں، جس کی وجہ سے ناکام ہو جائیں گے. اب وہ کتنے ہی کوشش کریں، اب وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو لکھنے کا اور غلطی کو سدھارنے کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے محترم دوستو، ٹھیک اسی طرح ہماری موت پر ہمارے 3 گھنٹے ختم ہو جائیں گے، امتحان ہال سے ہم نکل جائیں گے. اب اس کے بعد محشر کے اندر ہم جائیں گے تو پھر ہمارا رزلٹ ہمیں سامنے پیش کیا جائے گا. اب ہم پاس ہیں کہ ناپاس ہیں تب ہمیں پتہ چلے گا، لیکن اس کے بعد اپنی غلطی کو سدھارنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. ہم لاکھ کوشش کر لے کہ اپنی نیکیوں کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر بڑھوتری کر لے، اضافہ کر لے، لیکن امپاسبل، اب ناممکن. میرے محترم دوستو، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی ذات کو پہچان لے، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی قدردانی کر لے اور اس کی حقیقت کو پہچان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمتیں کیوں دی ہیں اور کس وقت تک یہ نعمتیں میرے پاس رہنے والی ہیں اور ان نعمتوں کا ویلیویشن اور اس کی حقیقت کیا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور اس کی وجہ سے آخرت کے لیے اپنے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر لے، آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر لے. وعمل لما بعد الموت،
یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ بھی بڑی عجیب آیت ہے۔ میں ہمیشہ ہر جمعہ کے لیے یہاں آپ کے سامنے مجھے بیان کرنا نہیں آتا ہے، کچھ علماء کرام کے بیانات سن کے آتا ہوں، کچھ کتابیں پڑھ کے آتا ہوں، اسی میں سے اپنا جو سبق یاد کر کے آتا ہوں وہ آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ کتاب ساتھ میں نہیں رہتا ہوں، اور آج قرآن کریم کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں کرنی ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم کو ساتھ میں لانا ضروری تھا۔ میرے محترم دوست، جنت کے تذکرے کرنے ہیں۔ ہمارے ایک چاچا تھے، 2 دن پہ کچھ جمعہ پہلے یہاں بیٹھے تھے، مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرو۔ آج ان کے لیے میں تیاری کر کے آیا تو آج وہ خود غائب ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر غور سے سننا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد جمے رہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو 2 لفظ ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا بہت ہی اہم ترین ہے۔ ان 2 لفظوں کے اندر اگر ہم حقیقی معنی میں دیکھنے جاؤں تو میں تو وہاں سے کٹ گیا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں تو وہاں سے کٹ گیا، کیونکہ میرا مسئلہ میرا کیا ہے کہ میں زبان سے یہ کہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اور جب جمنے کی بات آتا ہوں تو سائڈ میں ہو جاتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ یعنی میرا پالنہار اللہ ہے، میرے روزی کا مالک اللہ ہے، میرے روٹی کا مالک اللہ ہے، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، خیر کے ہر چیز کا مالک اللہ ہے، شر کا پہنچانے والا اللہ ہے، نفع کا مطلب بیماری ہو یا شفا ہو ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے۔ ہر چیز سے ہمیں تسلیم کر لیا کہ بس میرا رب ہی سب کچھ ہے، اور میرے رب کے بغیر ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ میرا رب چاہے وہ کر سکتا ہے، اور میرے رب کی مرضی کے بغیر ساری دنیا مل کے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ تو ایک تو زبان سے کہنا، اور پھر ثم استقاموا، اس کے بعد ڈٹے رہنا۔ ہم لوگ ڈٹے نہیں رہتے ہیں، ہم لوگ ڈٹے نہیں رہتے ہیں۔ ذرا بھی دیکھا اذان ایک طرف ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، لیکن کسٹمرز لائن لگے کھڑے ہیں، بڑا بھیڑ ہے، تو ہم نماز کو ضائع کر لیتے ہیں، ہم نماز کو ضائع کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر نماز پڑھنے جاؤں گا میں کسٹمر چھوٹ جائیں گے، یا پھر کسی کمپنی میں ہمیں اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، کسی باس سے ملنا ہے، ہمیں وہاں سے بڑا آرڈر ملنے والا ہے، اب میں گاڑی بھگاتے ہوئے جا رہا ہوں، معلوم ہے کہ عصر اور مغرب کا ٹائم بہت شارٹ ہے، لیکن ایک طرف یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے جاتا ہوں تو باس کی میٹنگ میری مس ہوتی ہے، اور اگر باس سے میٹنگ کرنا ضروری سمجھتا ہوں تو نماز مس ہوتی ہے۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب معلوم پڑے گا کہ استقامت ہے کہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کی استقامت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، باس سے بعد میں مل لیں گے، پہلے نماز ضروری ہے، کیونکہ میرا رب اسی نے اس باس کے دل میں ڈالا ہے کہ وہ مجھ سے میٹنگ کرے، مجھے بلایا ہے، اس نے میرے رب کی مرضی سے ہوا ہے، تو وہ رب کو سب کچھ مانتا ہے، اور جو باس کو سب کچھ مانتا ہے وہ کہتا ہے چلو عصر کو مغرب سے قضا کر لیں گے، ابھی بھاگنے دو، ابھی بھاگنے دو، مطلب کہ بندہ پھسل گیا، یہ بندہ پھسل گیا۔ تو میرے محترم دوستو، ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن اللہ کے بندے بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، بیماری کا مالک، شفا کا مالک، روزی کا مالک، نفع کا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، سب کچھ میرے رب سے ہوتا ہے، اور میرے رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈٹے رہتے ہیں، پھر کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نہ دکان کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ اپنے بزنس کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے باس کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ پرواہ مینس اپنے وقت پر ہر چیز کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی دکان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے باس کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات غور سے سننا، ایسا نہیں کہ ان کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ہر چیز کی قدر کرنا ہے۔ اگر باس بھی دیا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو روزی روٹی مل رہی ہے، بزنس بھی ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے گھر کا خرچ چل رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی آپ کو ناقدری اور ہمیں اس کی ناقدری نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے،
اس چیز کو لے کے واقعہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ پسندہ ازواج میں زوج مطہرہ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں گود ایسا چار گاؤں کر کے بیٹھی رہتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پہ سر رکھ کے آرام فرماتے, ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے, اور ایسا لگتا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک میرے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, بس میں ہوں اور میرے شوہر ہیں, میں ہوں اور میرے نبی ہیں. اتنی محبت بھری باتیں ہوا کرتی تھی. لیکن وہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترنت ایسے کھڑے ہو جاتے اور مسجد کی طرف ایسے لپکتے جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں. کچھ کام ہوتا میں کہتی اے اللہ کے رسول, اے میرے شوہر, تو فرماتے کون؟ بولے عائشہ. بولے کون عائشہ؟ بولے کون عائشہ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف ایسے پلٹتے تھے, ایسے لپکتے تھے کہ پھر دنیا کو چھوڑ کر بس میرے رب کے مجھے حکم کو پورا کرنا ہے. تو میرے محترم دوستو, میں کیا کہا, ان الذین قالوا ربنا اللہ, تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنی میں رب مانتے ہیں, جو چیز زبان سے کہتے ہیں وہ ایک بارش نیچے دل کے اندر بھی وہی چیز ہے, اس کو کہتے ہیں استقامت, اس کو کہتے ہیں استقامت. اس کے بعد ڈٹے رہتے ہیں, اس کے بعد جمے رہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, پھر کیا ملتا ہے؟ جنت کے پروانے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, تتنزل علیہم الملائکہ, کہ فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں, فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں. مولانا شیخ زکریا علی رحمہ نے فرمایا ہے, اور یہ جو آیت کریمہ جو تتنزل علیہم الملائکہ, مفسرین نے بہت سارے اقوال بیان فرمائے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ فرشتے اس کے موت کے وقت ان کے پاس آتے ہیں, کسی نے کہا ہے کہ فرشتے ان کی قبر میں اس بندے مومن, کون بندے مومن جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر ڈٹے رہا, تو فرشتے قبر کے اندر اس کے پاس آتے ہیں. اور کسی نے کہا ہے کہ فرشتے محشر کے اندر اس کے پاس آتے ہیں. اور راجح قول یہ ہے کہ فرشتے تینوں وقت اس کے پاس آتے ہیں, تینوں وقت, یعنی موت کے وقت بھی اس کے پاس آتے ہیں, قبر میں بھی اس کے پاس آتے ہیں, اور اس کی تائید آگے کی آیت سے بھی ہوتی ہے, میں بعد میں بتاؤں گا. قبر میں موت کے وقت بھی آتے ہیں, قبر میں بھی آتے ہیں, اور قبر کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا میدان محشر میں تو اس وقت بھی وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. شیخ زکریا علی رحمہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ فرشتے اس کے پاس جو آتے ہیں, 500 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. کس کے پاس؟ جو بندے مومن, جس سے اس کا رب خوش ہوتا ہے, جس نے زندگی پر اپنے رب کو خوش کیا ہے, اس کے پاس 500 فرشتے آتے ہیں. کب؟ قریب الموت, جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو لائن لگا کے آسمان سے فرشتے اترتے, 500 فرشتے. 500 فرشتوں کے ہاتھوں میں گلدستہ رہتا ہے. ہم جیسے کسی کا استقبال کرنے کھڑے رہتے ہیں نا, تو گلدستہ لے کے کھڑے رہتے ہیں, بڑے لوگوں کا استقبال جب ہوتا ہے تو ایسے 500 فرشتے جنت سے گلدستے لے کے آتے ہیں, جنت کے دنیا کے گلدستے نے جو مرجا جاوے. تو ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ ہے, ہر ایک کے گلدستے کی خوبصورتی الگ ہے. 500 گلدستے اور 500 گلدستے کی خوبصورتی الگ, ہر گلدستے سے آنے والی خوشبو الگ, ہر گلدستے سے آنے والی خوشبو الگ. اب اس کا استقبال کرنے آتے ہیں کہ بندے مومن, تیرا رب نے تجھے بلایا ہے, تیرا رب تجھے ملنے کا مشتاق ہے, تمہارا رب تم سے ملنا چاہتا ہے, تمہارا رب تم سے ملنا چاہتا ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے میرے محترم دوستوں؟ کسی نبی سے نہیں, کسی ولی سے نہیں, بلکہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کہنے اگر اس کی حقیقت سے ترجمہ کروں تو میرے اور آپ کے لیے, کسی نبی کے لیے خوشخبری نہیں ہے, کسی ولی کے لیے خوشخبری نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے. اگر ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہے تو وَلِمَنْ خَافَ, ہر وہ بندے کے لیے
جو اپنے دنیاوی زندگی کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی اس کو استحضار رہے اس بات کا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا رہنا ہے، اور اپنے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اسی طرح ہم سورہ لم یکن سورہ بینہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے یہ انعامات اس بندے کے لیے ہیں. تو اس کے اندر میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان شرائط کو پورا کر لے تو میرے محترم دوستو، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، یہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس سے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، تو اپنا اتنا بہترین قسم کا استقبال دیکھتے ہوئے، اور وہ خود دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے، تو اس کی جان اس کی بدن کے اندر اسے پھڑکتی ہے جیسے کوئی آزاد پرندے کو پکڑ کر پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے تو جو پرندہ باہر نکلنے کیسے پھڑپھڑاتا ہے، وہ پرندہ باہر نکلیے کیسے ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے. تو یہ جو جان ہے جو موت سے ڈرتی ہے، جو آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، لیکن یہی جان یہی روح اپنا بہترین قسم کا استقبال ہوتا ہوا دیکھتی ہے، اور آگے دیکھتی ہے کہ آگے میری لائف بن گئی. تو وہ جان یہ روح تڑپتی ہے اس پنجرے سے، اس روح سے، اس جسم سے نکلنے کے لیے. لیکن پھر بھی انسان ہے، نفس ہے، ایک ڈر سا رہتا ہے اس کو کہ یار میں تو جا رہا ہوں، بڑی اچھی جگہ پہ جا رہا ہوں، بہترین قسم کا میرا استقبال ہونے جا رہا ہے، 500 فرشتے اترے ہیں، گلدستے ہاتھ میں ہیں، بہترین قسم کی خوشبو لے کے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں لے کر آ رہے ہیں کہ تمہارا ساتھ آگے یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی پیچھے بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. جیسے کہ اللہ اکبر، مجھے قاری آصف صاحب کی بات یاد آ گئی. میرا بھی دوست جو بھی اللہ کا پیارا ہو گیا، میری عمر کا تھا، اپنی مسجد کے اندر تقریباً 1.5 سال پڑھا چکے ہیں. قاری آصف صاحب کہتے تھے کہ سیف اللہ میرا ایسا ہے کہ مطلب میں پوری زندگی تقریباً پڑھا ہوں، 20-22 سال تک پڑھا ہوں، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، اور اس کے بعد جیسے پڑھنے سے فارغ ہوا ترنت پڑھانے بیٹھ گیا. تو پوری زندگی یا تو قرآن پڑھا ہوں یا پھر قرآن پڑھایا ہوں، تو مجھے اپنے بارے میں خوف نہیں ہے. میرے بارے میں مجھے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تھوڑے بڑے جو گناہ تھے، تقریباً 4-5 سال بیمار رہے ڈائلیسس وغیرہ کے اندر. ڈائلیسس کے بعد میں ہوا، باقی کڈنی کا پرابلم تو شروع سے تھا. تو بولے ان کے بارے میں ان کے اچھا گمان تھا اللہ کو لے کر کہ میرے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ نے میرے چھوٹے بڑے جو گناہ تھے معاف کر دیے ہوں گے. آج وہ بندہ بہت اچھا تھا، بیچارہ نیک تھا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں تھا، اس کے گناہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. میں تو بڑا گنہگار ہوں، اس کے گناہ کچھ بھی نہیں تھے، بہت معصوم تھا. لیکن پھر بھی وہ کہتا تھا کہ میرے تو جو گناہ ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان بیماری کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ مرنے کے بعد ترنت سیدھا جنت میں جاؤں گا. یہ آیت کو دیکھ کے مجھے اب یاد آیا کہ بندہ چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن کیا سوچتا ہے. لیکن وہ کہتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن میرے پیچھے میری 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور میری اہلیہ ہے، اس کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. اس کو یہ غم تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا اور انشاءاللہ امید ہے جنت بھی جاؤں گا. تو اس کو اپنے بارے میں یقین ہے، امید بھی تھی کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اور اس کی قبر کو اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو اس کو تو اپنے بارے میں یہ گمان تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا. لیکن پھر بھی انسان ہے، اپنی بیوی بچوں کا بھی سوچتا ہے. اس کو اپنی بیوی بچوں کے بارے میں خوف تھا اور غم تھا کہ میری بیوی اور میرے بچوں کا کیا ہوگا. میرے محترم دوستو، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت میں تلاوت فرمایا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو اور تم غم نہ کرو. وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ بہت سے باتیں ہیں، اگلی جمعہ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری جو آخرت کی زندگی ہے اس کو مقصد اصلی بنا کر زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے.